نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیت۔ یا غوث۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ انبیاء کی 3 آیت ہے، آیت نمبر 3۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے لاہیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے دل بے خبر، لہو، عربی میں لہو و لعب، لہو کا معنی ہے بے خبری، غفلت، بھول، کیئرلیسنس۔ تو ان کے دل، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ پر نہیں، جو لوگ آخرت کے دن کا خیال نہیں کرتے، حساب و کتاب کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے۔ جب دل غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا بدن بھی اس کے تابع بن کر غفلت والے عمل ہی کرنے لگتا ہے، کیونکہ دل یہ پورے جسم کا سلطان ہے، اسی کی سلطنت پورے جسم پر ہے۔ آدمی اسی چیز کو دیکھتا ہے، دل جس چیز کے دیکھنے کا اسے حکم دیتا ہے، وہی کھاتا ہے جس کے کھانے کا دل اسے حکم دیتا ہے۔ کچھ کھاتا نہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں کھا رہا، کہتا دل پسند نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا۔ کسی کی ملاقات کے لیے ہم اس وقت پہنچتے ہیں جب دل ہمارا چاہتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر ہم کنارے ہو جاتے ہیں جب دل ہمارا چاہتا ہے۔ تو دل کی اصلاح لازمی ہے۔ پروردگار عالم نے غافلوں کی غفلت کو دل کے ساتھ جوڑ دیا، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں مبتلا، تو دل کی اصلاح۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، بے شک جسم کے اندر ایک مضغہ ہے۔ مضغہ گوشت کا لوتھڑا، ایسا گوشت جس میں ہڈی نہیں ہے، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ گوشت کا لوتھڑا کچھ نہیں، دل ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کو پہلے سوارو۔ دنیا کے لوگ چہروں کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ والے دلوں کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کے حسینوں سے کامل محبوب خدا کو کیا نسبت، دنیا کے حسینوں سے کامل اللہ کے ولیوں کو کیا نسبت۔ یہ خود کو سوارا کرتے ہیں، وہ سب کو سوارا کرتے ہیں۔ دنیا کے حسینوں سے کامل محبوب خدا کو کیا نسبت، یہ خود کو سوارے رہتے ہیں، وہ سب کو سوارا کرتے ہیں۔ تو دنیا کا جو حسین ہے وہ خود کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، دوسرے کی پرواہ ہی نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ رہے،
مجھ سے زیادہ اٹریکٹیو، مجھ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والا کوئی نہ رہے، مگر اللہ والا یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عبادت نہ کرے، مجھ سے زیادہ کوئی سخاوت نہ کرے، بلکہ خود عبادت کرتے ہوئے دوسرے کو عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ اگر دوسرا عبادت میں اس سے آگے بڑھ جائے تو حسد نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی معاملہ سخاوت کا ہے۔ خود سخاوت کرتا ہے، دوسرے سے بھی کہتا ہے کہ سخاوت کرو۔ خود سخاوت کیا، مسجد کو 1 لاکھ دے دیا، پھر اپنے دوست سے کہا کہ تم بھی کچھ دے دو، تو دوست اس کی بات سن کر 2 لاکھ دے دیا، تب یہ ناراض نہیں ہوتا کیا میرے سے بڑھ گیا، میں صرف 1 لاکھ دیا ہوں، میری بات سن کر تو 2 لاکھ دے کر تیرا نام زیادہ ہو گیا، تیری سخاوت بڑھ گئی، تیرا جھنڈا اونچا ہو گیا، لوگ تیری قدر کریں گے، ایسا کبھی نہیں سوچتا ہمارا، بلکہ اس کی قدر کرتا ہے کہ چلو میری نیکی سے بڑھ کر تمہاری نیکی ہوگی۔ تو دل جب بگڑ جاتا ہے تو ہر عمل بگڑ جاتا ہے۔ تو دل کی اصلاح، جسے اصلاح القلب کہتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد اہم ترین مقصد ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر جب ان نے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ پہلا وظیفہ ہے یا پہلا کام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ یزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں۔ تیسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پہلے تلاوت، اس کے بعد تزکیہ، تزکیے کے بعد تعلیم، 3 باتیں بتائیں۔ تلاوت، حضور قرآن پڑھیں گے، صحابہ قرآن مجید کو سن لیں گے۔ تو دوسرا کام ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نہ کپڑوں کو پاک کیا نہ جسموں کو پاک کیا، انہیں حکم دے دیا کہ تم جسموں کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ لطف و کرم سے صحابہ کے دلوں کو چمکا دیا۔ صحابہ کے دلوں میں روشنی احمد نے ڈالی، ہدایت اور حکمت کے ستارے بن کے چمکے، ہدایت اور حکمت کے ستارے بن کے چمکے ہیں، صحابہ کے دلوں میں روشنی احمد نے ڈالی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تو اپنے دلوں کو حضور کی طرف متوجہ کر دیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان مبارک کھولتے، اپنی نگاہ لطف و کرم کو ڈال دیتے تو صحابہ کے دل چمکنے لگ جاتے، صحابہ کے دلوں سے ہر قسم کا میل دور ہو جاتا۔ دل کا میل کیا ہے؟ حسد ایک میل ہے، تکبر یہ ایک میل ہے، ہرس یہ ایک میل ہے، دشمنی یہ ایک میل ہے۔ ان تمام میلوں کو، گندگیوں کو، نجاستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے نکال دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اہمیت بتائی کہ اللہ نے تمہارے اندر دل جو رکھا ہے اس کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سدھر گیا تو سمجھو تم سدھر گئے، یہ بگڑ گیا تو سمجھو کہ تم بگڑ گئے۔ دیکھیں ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں، شریعت میں نماز درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم صحیح طریقے سے قیام کرو، صحیح طریقے سے رکوع کرو،
صحیح طریقے سے سجدہ کرے۔ یہ شریعت کی نماز صحیح ہو گئی، شریعت کا فتویٰ۔ طریقت میں نماز کب درست ہوگی؟ اسی وقت درست ہوگی جب آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہا، دل سے خیال ہٹا۔ شریعت میں نماز درست، طریقت میں نماز نادرست ہے۔ شریعت میں عبادت تن کے ساتھ ہے، شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، اور طریقت میں عبادت من کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ شاعر کون ہے؟ حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ، دکن کے شاعر، جنوبی ہند کے شاعر۔ آج کل لوگ شمالی ہند کو بڑی ترجیح دیتے، شمالی ہند سے ہم لوگ بلاتے ہیں، خیر یہ ہماری میزبانی ہے، مگر شمالی ہند والے جنوبی ہند والوں کو کبھی نہیں بلاتے۔ کبھی بلائے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ بائی چانس نہیں ہوتا۔ میرا شاگرد کوئی دلی میں ہے تو مجھے بلا لگا، کلکتہ میں ہے بلا لیا، میں کلکتہ بھی گیا ہوں، لوگوں کے بلانے سے نہیں، ہمارا شاگرد ہے اس نے بلا لیا۔ مگر یہاں پر لوگ شمالی ہند والے کو بلاتے، ترجیح دیتے، جبکہ جنوبی ہند میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ یہ حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا شعر میں سنایا ہوں، یہ دلی کے بزرگ یا یو پی کے بزرگ نہیں ہیں، یہ تو یہی میسور کہاں؟ ساؤتھ انڈیا ہے، نارتھ انڈیا نہیں۔ تو یہاں بھی بڑی بڑی ہستیاں کیا فرماتے ہیں؟ ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، ہے طریقت میں عبادت من کے ساتھ، در حقیقت ہے عبادت جان سے، معرفت میں دید ہے سبحان سے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ بولنا آتا کسے۔ زبان بہت آسان مگر مضمون بہت بھاری۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی جب دل کو صفائی حاصل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا جو پاک ہو گیا۔ جسم کی پاکی بھی لازمی ہے۔ شریعت میں جسم کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، تین چیزوں کی پاکی لازمی ہے۔ طہارت البدن والثوب والموضع، جسم بھی پاک رہے، کپڑے بھی پاک رہے۔ کپڑے پہ نجاست ہو تو نماز درست نہیں، اور جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ مگر شریعت کی کسی کتاب میں، مسائل کسی کتاب میں نہیں ہے کہ دل بھی آپ کا پاک رہے، مگر اہل طریقت کہتے ہیں کہ یہ چیزیں شریعت میں لازمی ہے۔ طریقت میں دل پاک رہے تمہارا، شریعت الگ طریقت الگ نہیں، بلکہ شریعت پہلا درجہ ہے، اس کے بعد والا درجہ طریقت کا ہے۔ پہلے درجے میں اگر آپ فیل ہو گئے تو دوسرے درجے کو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوبہم کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ اے بندے تیرا دل بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو کب تک چہرے کو سنوارتا رہے گا، ذرا دل کو بھی سنوار لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یقیناً اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے۔ صورت کو اللہ نہیں دیکھتا تو اللہ کو کیا صورت نظر نہیں آتی؟ اللہ صورت کو نہیں دیکھتا کا مطلب کیا؟ صورت کا اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ صورت تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ نے جیسی صورت بنائی وہ صورت بن کر آ گئی، اور جو بھی صورت اللہ نے بنائی ہے
اس کے اندر اللہ نے حسن رکھا، ہر ایک کو رب نے خوبصورت ہی بنایا۔ ہماری آنکھیں فیصلہ کر لیتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ کم، اس کے اندر خوبصورتی کم ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت ہی بنایا، ہر ایک کو اللہ ایک صورت میں بنا دیتا تو بڑی مصیبت آ جاتی، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ تفسیر کے لیے میں آؤں، سب اسی صورت والے ہیں تو کون تفسیر کرنے آیا ہے، کون تفسیر سننے آیا ہے پتہ نہیں چلے، بہت پریشانی ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ چیز صورت والے دو آدمیوں کو بنا دیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ دو بھائی تھے، ٹوئنس، جنہیں جڑواں کہتے ہیں، جڑواں اولے جڑے، تو امتحان میں اس کا امتحان جا کر وہ بھائی لے کر آیا، اور ایک دن یہ ریسٹ لے کے دوسرے دن وہ جا کے امتحان لے کے آیا۔ سپروائزر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صورتیں دونوں کی ایک ہیں۔ ایسا ہی ایک موقع پر دو بچے تھے، ایک بچہ خوشی سے اچھل رہا ہے، دوسرا بچہ رو رہا ہے۔ جاتے جاتے کسی نے پوچھا دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہا؟ رونے والے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے پہلے نہلا دیا، پھر اس کے بعد مجھے میرا بھائی سمجھ کر دوبارہ نہلا دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میری ماں کو میں ایسا چخما دیا کہ پہلے میرے بھائی کو نہلائی، پھر اس کے بعد وہ سمجھی کہ میں ہوں، اس کو نہلائی، میں بچ گیا نہانے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تمام کی صورتوں کو یکساں بنا دیتا تو کیا مصیبت آ جاتی۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کہتا ہے، پہچاننا، وہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا۔ دیکھیے 10 بکرے ہوں، 100 کالے بکرے ایک سائز کے، جا کے تمہارے بکرے کو اس میں پکڑ کے لاؤ، بہت مشکل ہو جائے، سب ایک ہی شکل کے۔ انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنا۔ چلیے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کا مطلب صورت کا اعتبار نہیں کرتا، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ، لیکن دیکھتا ہے تو کسے دیکھتا ہے؟ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو جتنے صوفیاء کرام ہیں انہوں نے دل کی اصلاح پر بڑی توجہ دی، مگر دل کی اصلاح کے ساتھ شریعت کی پابندی بھی لازم ہے۔ میرا دل تو پاک ہو گیا، اب مجھے نماز کی کیا ضرورت؟ میرا دل تو پاک ہے، میں کیوں روزہ رکھوں؟ یہ گمراہی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رپورٹ آئی، ایک خبر آئی کہ بغداد میں چند ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قد وصلنا، ہم پہنچ گئے، یعنی ہم بڑی منزل میں پہنچ گئے، اس لیے ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی پابندی کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کسی حرام کام سے بچیں گے، ہم جو ہے کچھ بھی کھائیں گے، کچھ بھی پئیں گے، کیونکہ ہم پہنچ گئے۔ تو جنید بغدادی نے سن کے کہا کہ نعم قد وصلوا، ہاں وہ لوگ پہنچ گئے، ولیکن الہ، کہاں پہنچے معلوم ہے؟ الی النار، جہنم کو پہنچ گئے۔ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم کو سکھائی ہے اس میں بنیادی چیز شریعت ہے۔ احکام، مسائل سکھانے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح کا بھی حکم دیا ہے۔ تو دل کی اصلاح کا جو حکم دیا ہے اور دل کو درست کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس علم کا نام علم طریقت رکھا ہے۔ تو علم شریعت، علم طریقت دو متضاد علم نہیں، دونوں میں کانٹراورسی نہیں ہے، کانفلکٹ نہیں ہے،
بلکہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، وَأَسَرُّ چھپا لیا غافلوں نے النجوہ، نجوہ کا معنی ہے رازداری کی بات، یعنی یہ جو کافر ہیں، دشمنان رسول ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں یعنی چھپ چھپ کر منصوبے بناتے ہیں، کانسپریسی کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں چھپ چھپ کر۔ مگر کیسے چھپائیں گے خدا سے؟ کیا خدا سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ مگر یہ بے خبر، ان کو پتہ نہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو خدا انہیں دیکھ رہا ہے وہ نبی کو بتا رہا ہے، اے نبی آپ کے خلاف یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ وہ اثر النجوہ، ان لوگوں نے چھپا کر، لوگوں سے چھپ کر، خفیہ طور پر، کانفیڈینشیل طور پر انہوں نے کیا کیا؟ تجویزات کو یعنی پلاننگ کرنے لگے۔ یہ پلاننگ کرنے والے یعنی خفیہ طور پر اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، یہ کون تھے؟ الذین ظلموا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کرنے والا کس کا بگاڑتا ہے؟ مظلوم کا کم بگاڑتا ہے، خود کا زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ ظلم کر دیا، کوئی مظلوم ہو گیا، مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد، اور ظالم پر خدا کا قہر۔ اب اس ظالم نے کس کا بگاڑا ہے؟ خود کا بگاڑ لیا۔ کوئی اپنی گاڑی لے کر گیا، لے جا کر ایک عمارت کو توڑنے کے لیے گاڑی کو ٹکر مارا، تو وہ دیوار کے اندر کچھ گھسیرے آ جائیں گے، مگر اس کی گاڑی کی حالت کیا ہوگی؟ گاڑی لے کر ظلم کرنا چاہا، میں دیوار کو توڑ دوں، کار لے کے سیدھے گیا، ٹکر مارا تو کریچس آ گیا دیوار کو، لیکن اس کی کار بیکار ہو گئی، اس کی کار کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ تو ظالم مظلوم کا بگاڑتا ہے، مظلوم سے بڑھ کر خود اپنا بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ ظالم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی، کیا گفتگو؟ اللہ سمجھا رہا ہے، حل ھذا الا بشر، یہ تو کیا ہے؟ یہ بشر ہے، مثلکم، تمہارے جیسے۔ یہ کافروں منافقوں کی بولی ہے۔ آپس میں بیٹھ کر کیا بولتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اہل ایمان بیٹھ کر مولود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، گنہگاروں کے سفارشی ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں، وہ آخری نبی ہیں، صاحب قرآن ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ مقبول بنتے ہیں، ان کا مقام اتنا ہے کہ ان کے برابر کسی کا مقام نہیں۔ یہ اہل ایمان کی گفتگو۔ جو اہل کفر ہے، جن کے دلوں میں غفلت چھا گئی ہے، جن کے دل بجھ چکے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہے؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ایک انسان ہے تمہاری طرح، اس سے بڑھ کر ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ایک انسان، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ افتاتون السحر، کیا تم لوگ جادو کے پاس جا رہے ہیں؟ ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کا نام دے دیا۔ افتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آ رہے ہو؟ وانتم تبصرون،
حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کرشمے دکھانے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ تو ایک انسان۔ تو انسان نبی نہیں بن سکتا، یہ کافروں کا عقیدہ، کافروں کا نظریہ، ان کا کانسیپٹ کہ نبی غیر انسانی بنے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سارے پیغمبر انسان ہیں، مگر قابل تعظیم انسان۔ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا کبھی انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ اعلیٰ انسان ہیں، ہم ادنا انسان ہیں۔ آپ کا سر، آپ کا جسم ہی تو کہیں گے سر کو، آپ کا پاؤں، تلوا، وہ بھی جسم ہے، تلوا بھی جسم ہے، سر بھی جسم ہے۔ کیا تلوا اور سر دونوں کا مقام یکساں ہے؟ تلوا آخر تلوا ہے جسے آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، سر آپ کا سر ہی ہے، اس کا مقام اونچا ہے، لیکن وہ بھی جسم، میں بھی جسم۔ اسی طرح پتھر، کعبے کے اندر جو پتھر ہے حجر اسود، وہ بھی ایک پتھر ہے، اور کسی مندر کو بنانے کے لیے جو پتھر خریدا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، لیکن دونوں میں زمین و آسمان سے بڑھ کر فرق ہے۔ تو ہم بھی انسان، نبی بھی انسان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے 2 شعروں کے اندر کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ نبی انسان ضرور ہے مگر ہم جیسے انسان نہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے مگر ان جیسا کوئی انسان نہیں۔ اللہ کی سر تاب قدم، یعنی سر سے لے کر قدم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونے کا انکار نہیں کیا گیا، کر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حضور انسان ہے تو پھر ہے کیا؟ فرشتہ تو نہیں، جن بھی نہیں، دوسری مخلوق بھی نہیں۔ اگر حضور فرشتہ ہو جاتے تو فرشتوں کو ناز حاصل ہوتا، جنات میں پیدا ہوتے تو جنات کو ناز حاصل ہوتا، مگر یہ ناز نہ فرشتوں کو حاصل ہے نہ جنات کو حاصل ہے، یہ ناز ہم انسانوں کو حاصل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرش کے اوپر کوئی جن گیا، عرش کے اوپر کوئی فرشتہ گیا، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ عرش کے اوپر ایک انسان گیا، ایک انسان گیا۔ پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے، مجھے پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم انسانیت کی زد میں ہے گردو، یعنی آسمان کی جو بلندی ہے، آسمان کی بلندی سے بڑھ کر ہے انسان کی بلندی۔ انسان اوپر، ساتوں آسمان نیچے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام سنیوں کا عقیدہ ہے۔ مگر اسی وقت حضور ہم جیسے بشر ہیں، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کیونکہ کافروں نے یہی کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ ایک بشر ہے، مثلکم، یہ بہت خطرناک چیز ہے، تمہارے جیسے۔ یعنی کافروں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے تم جیسے ہیں، مگر اللہ کی وحی ان پر بھی اترتی ہے، یہ کیسے؟ پھر اس غلط عقیدے کو بنیاد بنا کر انہوں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو جادو کا نام دے دیا تھا. افتأتون السحر وانتم تبصرون, کیا تم جادوگر کے پاس آ رہے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو. تو تفسیر قرآن سے فارغ ہونے کے بعد اب حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. حدیث سنیے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان العبد اذا اخطأ خطیئة, بے شک بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے. غلطی کا معنی کیا ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, وہ ہے غلطی. بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو لوگ غلطی کہتے ہیں, مگر اللہ کے پاس وہ بڑی غلطی نہیں. چائے کی پیالی آپ نے ہاتھ میں رکھی, ہاتھ سے پھسل کر چائے کی پیالی گر گئی تو آپ کہیں گے غلطی ہوگی, لیکن وہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے. شریعت کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی. آپ نے نماز کا وقت, نماز پڑھنے کی سہولت کے باوجود نماز نہیں پڑھی, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. جب بندہ غلطی کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا, تو غلطی اس کے دل میں یہ کالا دھبا بٹھا دیتی ہے. یہ دھبا, یہ ڈاٹ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے. دیکھیں, غلطی انسان جسم سے کرتا ہے, غلطی انسان جسم سے کرتا ہے, مگر اثر اس کا دل پہ ہو جاتا ہے. دل پہ ہو گیا. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ, پس جب انسان اس غلطی سے نکل جائے اور اللہ سے مغفرت مانگے, استغفار کرے. استغفار, اس کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت مانگنا, معافی مانگنا. بہت سے لوگ استغفار کہتے ہیں, لیکن الف کے زیر سے وہ استغفار. یہ جو استغفار پڑھتے ہیں وہ عربی زبان سے واقفیت نہیں رہتی. اب اردو میں ہے زیر لگانا, زبر لگانا, پتہ نہیں. اور ہم کبھی زیر ہونے والے نہیں, زبر ہی میں جاتے ہیں. جہاں جہاں زیر لگانا وہاں بھی زبر لگا کے بولتے استغفار. تو یہ تفسیر قرآن کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں, درس حدیث کی محفل میں بیٹھے ہیں, تو ان محفلوں میں بیٹھ کر اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ استغفار صحیح ہے, استغفار صحیح ہے, تو پھر ان محفلوں سے آپ کو وہ فیض حاصل نہیں ہو. تو اگر بندہ غلطی سے نکل جائے, معافی مانگو, سخالت, تو وہ دھبا نکل جاتا ہے. دل چمکتا ہی رہتا ہے. دھبا لگے گا تو چمک میں کمی آ جاتی ہے. سفید کپڑا بہت اچھا نظر آتا ہے, مگر یہ چھوٹا سا دھبا لگ گیا تو کپڑے کی پوری سفیدی بے رونق ہو جاتی. دھبا نکالا تو یہ دھبا لگتا گناہ کی وجہ سے. فَإِنْ عَادَ, اگر بندہ اس غلطی کو چھوڑنے کے بجائے دوبارہ وہی غلطی کرتا ہے, اسے ریپیٹ کرتا ہے, دوبارہ وہی غلطی کرتا ہے, زید فیہا, تو وہ دھبا اور بڑا ہو جاتا ہے. دھبا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ تعلو قلبہ, یہاں تک کہ وہ دھبا اس کے دل پر چھا جاتا ہے, دل کو کور کر دیتا ہے. فَهُوَ الرَّانُ, اسی کو قرآن نے ران کہا. ران بولے تو عربی زبان میں جس کا معنی ہے زنگ لگ جانا. اردو میں ران بولتے ہیں چکن 65 آ رہا ہے, مرغی کی ٹانگ. لوگ بولتے ہیں لیگ پیس کھاتے کیا, کیا مرغی کے لاتا کھاتے کیا, مرغی کے لاتا کھاتے کیا, یہی مطلب ہے اس کا. مگر انسان کے لاتوں سے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں, مگر مرغی کی لات کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو چلیے,
فَهُوَ الرَّبُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ان کے برے عمل کی وجہ سے۔ تو جو زنگ اللہ نے بتایا ہے دل کا میل، اس سے مراد تمہاری غلطی کا اثر ہے، ایفیکٹ آف یور سن، تمہارے گناہ کا اثر جو دل پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے دل بجھ جاتا ہے، دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی گناہ سے ہو جاتا ہے، انسان ہے تو غلطی ہو جائے، بشر خطا کے لیے ہے، خطا بشر کے لیے، مگر رب عطا کے لیے، معاف کرنے کے لیے۔ تو ہم غلطی کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا سمندر ہے تو میری خطا ایک خطرہ ہے، خطرہ جس طرح سمندر میں جا کے گم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب تیری نوازش ہوگی تو میری ساری خطائیں گم ہو کر رہ جائیں گی، مگر نوازش ہو۔ یہ کب ہوگی نوازش؟ جب بندے میں عاجزی آئے۔ اگر اکڑ آ گئی میں غلطی کرتا نہیں نہ بولا تو پھر کیا ہے؟ اس سے بڑی غلطی کیا ہے؟ غلطی میرے سے ہوگی نہیں بنا، ایسے دعویٰ کرنے والے لوگ بھی دنیا میں میرے سے ہوگی تھی نہ غلطی، تو غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد میں سوال و جواب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد، سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد ایک امام ہے، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ حدیثوں کے اماموں میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ حدیثوں کے ائمہ ہیں۔ قال اللہ عز وجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اب جو حدیث میں سنانے جا رہا ہے حدیث قدسی، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کرے اور یہ نہ کہے کہ اللہ نے کہا اپنی طرف سے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں سنائے کہ اللہ نے کہا، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث نبوی۔ حدیث قدسی وہ حدیث نبوی، الاحادیث النبویہ، یہ ہے الاحادیث القدسیہ، حدیث قدسی، حدیث نبوی۔ تو پہلے جو حدیث میں سنایا تھا وہ حدیث نبوی، اب جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ حدیث قدسی۔ اللہ نے کہا انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ میں رحمان۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ میں رحمان۔ خلقت الرحم، رحم کو میں نے پیدا کیا۔ رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں، رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رحم۔ تو وہی رحم کا لفظ ہم اردو میں صلہ رحمی کرو، بعض لوگ صلہ رحمی کا مطلب کیا لے لیتے ہیں؟ کسی کو صلہ دے کر اس کے اوپر رحم کرو، حالانکہ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ عربی میں ہے صلۃ الرحم، عربی میں صلۃ الرحم، اس کو ہم اردو کے اسٹائل میں یا اردو کے لہجے میں کیا بولتے تھے؟ صلہ رحم۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو رحم ہے، رشتہ داری، میں نے پیدا کیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا اللہ رشتہ داری۔ جانوروں میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دو بکرے لا کے کھڑا کر،
اس میں کون ماموں کون بھانجا بتا، رشتہ داری ہے کیا؟ دونوں برابر۔ بلکہ چھوٹا بکرا بڑا ہو گیا تو یہ باپ یا بیٹا نہیں، وہ اپنے باپ کو سینگ مار مار کے بھگا تھا، کیوں؟ رشتہ داری نہیں ہے۔ مرغی انڈے کو سینک کر چوزا نکالتی ہے، وہ چوزا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا، ذرا بڑا ہونے کے بعد اس مرغی کو بھگاتا، وہ مرغی اسے دیکھ کے بھاگتی، یعنی اسی کا یہ بچہ اسی کے انڈے سے نکلا ہوا، مگر بڑا ہونے کے بعد اسی کو بھگاتا اور بھاگ بھاگ کر تھک کے بڑھ جاتی تو یہ مرغا بن کر اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ کیونکہ رشتہ داری جانوروں میں نہیں ہے، اللہ نے انسانوں میں رشتہ داری رکھی، باپ بیٹا، بھائی بھتیجا بھانجا ماموں چچا، اتنے ہی رشتے نہیں، خالہ کا بیٹا خلیرا بھائی، مولیرا بھائی، چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، اتنے رشتے، ذات بھائی، جن کو ہمارے نوجوان اسی وقت سمجھتے ہیں جب ہم کہیں کزن بولتے بات سمجھ میں آتی ہمارے نوجوانوں کو، تو یہ رشتے، تو رشتہ داری انسان کی خصوصیت ہے۔ جو رشتے کا لحاظ نہ رکھے وہ کیسا انسان؟ انسان ہے کیا؟ جانوروں میں رشتہ داری نہیں ہے، تم تو جانور نہیں ہے نا، تم انسان، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ خلقت الرحمہ، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا، وشققت لها اسما من اسمی، اور اس کے لیے جو نام میں نے نکالا ہے رشتہ داری کے لیے، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، رشتہ داری کے لیے میں نے جو نام نکالا ہے رحم، میرے نام سے نکالا ہے، میرا نام رحیم ہے، رحیم میں سے یہ تو نکال دو تو رحم بن جاتا ہے۔ رحم رشتہ دار، اولو الارحام، فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ آیت پڑھتے ہی نکاح کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی۔ رحم کا ایک معنی ہے رحم کرنا، رحم کا ایک معنی ہے ماں کے پیٹ کی وہ تھیلی جس میں بچہ رہتا ہے، اسے کہتے ہیں رحم مادر، اور رحم کا معنی ہے رشتہ داری۔ اللہ نے کہا کہ رشتہ داری یعنی رحم، یہ نام مجھے اتنا پسند ہے کہ میرے نام سے میں نے اسلام کو نکالا، رحیم سے میں نے رحم کو نکالا۔ فمن وصلها وصلته، جو اسے ملاتا ہے میں اسے ملا دیتا ہوں۔ ومن قطعها قطعته، جو اسے کاٹ دیتا ہے میں اسے بھی کاٹ دیتا ہوں۔ تو رشتہ داروں کی ہم خدمت کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کیا میں کرنا کیا اس کی خدمت، انہیں میری کیا بھی نہیں کرتا، بھائی تو کما رہا ہے وہ جو کھو رہا۔ تو ایک ایسی جگہ ہم گئے جہاں موتیاں ہمارے ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، ہم تھیلی میں اٹھا کے ڈالتے ہیں، مگر وہ خوشبو ڈالے بغیر کھڑا ہے، لوگ کہیں گے کہ عقل مند ہے، موتیاں اٹھا کر اپنی تھیلی میں بھر رہا ہے، اور وہ بیوقوف ہے، موتیاں سامنے ہیں مگر بھرتا نہیں۔ یہی حال ہے دو کا، ایک رشتہ داروں کی خدمت کرتا، دوسرا خدمت نہیں کرتا، نہیں کیا تو کھو دیا، کر لیا، پا لیا۔ دو بیٹے ہیں باپ کے، بڑا بیٹا خوب خدمت کرتا، دوسرا نہیں کرتا، تب اس میں پانے والا کون، کھونے والا کون؟ کرنے والا پاتا ہے، نہیں کرنے والا کھوتا ہے۔ یہ پانے والا اگر کہے میں کرنا کیا ہوں، کریں گا کیا، بیوقوف ہے، مولا تجھے موقع دے رہا۔ تو اسی پر درس حدیث کو بس کرتے ہوئے اب ایک سوال یہاں پہ حاضر ہوا ہے۔ محترمی و مکرمی عالی مقام، السلام علیکم، میں روز صبح 7 یا 8 بجے اٹھتا ہوں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس میں بھی نماز ہی پڑھے گا،
نماز قضا ہو جاتی، میں ہی نہیں کرتا نماز قضا ہو جاتی ہے، روز فجر کی نماز قضا پڑھنا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ روز فجر کی نماز تنہا کرنا شریعت میں یہ جائز ہے۔ دیکھیے مجبوری سے آپ سو گئے تو آپ اس کی قضا کریں گے، پھر اللہ سے معافی طلب کریں گے، مگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو یقیناً یہ غلط کام ہے، اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹرین صبح 5 بجے ہے یا فلائٹ ہے، اس وقت پر آپ کیا کریں؟ میں روزانہ سو کر ٹرین کو مس کرتا ہوں، بولے اسے مس ہی کریں گے، مسٹریج کریں گے، اسے برابر جاگ جائیں گے۔ تو نماز کی اہمیت ہو تو اس کے انتظامات بھی ہیں، ایسے ایسے آواز ہے گھڑیال کے اندر، موبائل کے اندر، کیا آپ اسے سیٹ کر کے رکھ دیں گے الارم کو تو اس طرح بجے گی الارم کیا آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ الارم بجی، اس کے باوجود آپ نہیں اٹھ پائے، یعنی تھکان کا اتنا غلبہ تھا۔ یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو آپ قضا، مگر روزانہ اگر کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنی ایک عادت بنا لیا ہے، تو اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ سوچنا پڑے گا کہ کیوں آپ فجر کو نہیں اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رات دیر سے جاگتے ہیں، اس لیے فجر کو اٹھ نہیں پاتے۔ بعض نوجوانوں کی عادت ہے کہ رات بھر موبائل میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے 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 ہیں، رات کے 2-3 بجا دیتے، اس کے بعد ان کا دل بھرتا، موبائل کو رکھ دیتے، رکھ کے سو جاتے۔ اگر یہ غلطی کسی سے ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ پرہیز کرے، جلدی سو جائے، رات کو جلدی سو جائے تاکہ صبح جلدی اٹھ جائے۔ تو عادت ہر ایک کو ہوتی ہے، مگر عادت کو چینج کرنا، بدلنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ تو نماز فجر کے وقت سونے کی عادت ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، کوشش کریں۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے، کامیابی اللہ کی جانب سے ہے۔ مگر یہ کہنا کہ میں سو جاتا ہوں اس لیے کیا شریعت میں جائز ہے؟ شریعت میں جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، مگر اس کی اجازت لے کر آپ کریں گے تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ظہر کے وقت میں بزی رہتا، ظہر نہیں پڑھتا، جائز ہے کہ میں ظہر چھوڑ دینا، عصر کی نماز میں روز ظہر پڑھ لیتا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، غفلت کی وجہ سے بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جنہوں نے بھی سوال بھیجا ہے ان سے میری عاجزانہ گزارش اور مخلصانہ میری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے عادت کو بدلیں، شریعت کو برائے مہربانی نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی سوال، دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم گلاب شریف کی والدہ جی رضیہ بیگم سیریس ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے بندے، ہر آن ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے آنے بیٹھنے، تیرے کلام پاک کی تفسیر کو سننے، تیرے پیارے نبی کی باتوں کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے پروردگار جناب گلاب شریف صاحب کی والدہ جو خطرے میں ہیں، اے پروردگار انہیں شفا عطا فرما۔ اے پروردگار ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم کو سکون عطا فرما، تیری شریعت کی پابندی نصیب فرما، غفلتوں کو ہم سے دور فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔